آپ نے سنا ہوگا کشمیر فائلز کے نام سے ایک فلم بنی ہے، کشمیر فائلز۔ کشمیر میں کچھ فساد ہو گیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، ٹی وی پہ جتنے سیریل بنتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں کیا؟ سب جھوٹے ہوتے ہیں، بناوٹی ہوتے ہیں۔ جتنی سنیما ہال میں فلمیں ہوتی ہیں، جتنے ٹی وی کے سیریل ہوتے ہیں، یہ فرضی ہوتے ہیں، سچے نہیں ہوتے۔ میں نے تو پڑھا ہے نا، لٹریچر میں نے پڑھا ہے، میرا تو پی ایچ ڈی کا موضوع تھا ڈرامہ۔ میں نے جو پی ایچ ڈی کی ہے، میرا تو موضوع ہی یہ تھا، پوئٹک ڈرامہ، منظوم ڈرامے۔ میں تو ناول کو بھی جانتا ہوں، ڈرامہ کو بھی جانتا ہوں، افسانے کو بھی جانتا ہوں، شارٹ اسٹوری کو بھی جانتا ہوں، لٹریچر کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ فلم تو لکھنے والے لکھ دیتے ہیں، کیریکٹر اس کو دکھا دیتے ہیں، سین پہ دکھا دیتے ہیں، اسٹیج پہ، فلم کے پردے پہ، سچے نہیں ہوتے وہ۔ ایسی کشمیر فائل ہے، سچی نہیں ہے، شر پھیلانے کے لیے ہے۔ ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پابندی لگنی چاہیے۔ ایسی فلموں پر جو بدامنی پھیلانے والی ہیں، ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ ان کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر NSA لگنا چاہیے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ بھارت سب کا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف کتنے سارے فساد ہوئے، آپ ان کی بھی فلم بنا دو۔ فلم بنانا چاہو گے تو بہت ساری فلمیں بنیں گی، لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ہمارا کہنا یہی ہے کہ یہ ملک سب کا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کا ملک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کا ہے۔ تو یہاں پر نفرت پھیلانے والوں پر کارروائی ہونی چاہیے، اور دنیا کے کسی آدمی کا، کسی کا ڈر آپ کے دل میں نہ ہو، کسی سے لالچ بھی نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی ہم سے ملتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں یا تو بھائی اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہونے والا ہے، یا کسی کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شرارتی انسان ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ تو نہ کسی سے فائدے کی امید ہو، نہ کسی سے نقصان کی امید ہو، نہ ڈر ہو، صرف اللہ کا یقین، صرف اللہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی شرک ہے کہ تم کسی سے فائدے کی امید رکھو، اور یہ بھی شرک ہے کہ تم کسی کا ڈر رکھو۔ حالانکہ شرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کسی کی پوجا کری جائے، لیکن ذرا سا بھی اگر اللہ، آج کل جیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا، پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، وہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب بھی کبھی انسان پریشان ہو تو لاحول پڑھ کے کہے کہ جب اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو۔ جب تک اللہ چاہے گا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، اور جب اللہ چاہے گا ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نمرود کی آگ میں ڈالے گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا، چلو جلدی جاؤ، دیکھو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، جو وہ کہیں وہ کرو۔ اللہ کا حکم آیا نمرود کی آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ نمرود نے جو آگ جلائی تھی، وہ جیسے انڈیا گیٹ کا میدان ہے نا، جیسے رام لیلا میدان ہے، اتنا بڑا میدان، اس کے اندر 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی تھی، جو اتنی تیز تھی کہ اس کی لپٹوں کے اوپر سے آسمان تک گرمی پہنچ رہی تھی، آسمان کے اوپر کوئی چڑیا بھی نہیں اڑ سکتی تھی، اتنی اس کے قریب کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کے اور جیسے آج کل کرین ہوتی ہے نا، جیسے بندوق ہوتی، وہ توپ ہوتی ہے، اس میں رکھ کے دور سے پھینکا تھا،
تاکہ بالکل بیچ میں جا کے پڑیں بھڑکتی آگ میں. اللہ کا حکم آیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی ہو گئی آگ. آگ کا کام تو جلانے کا ہے نا. اس نے جس رسی سے باندھا تھا اس رسی کو جلا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک روواں بھی نہیں جلا. جو ان کو جکڑ کے رسیوں سے باندھا تھا وہ رسی آگ نے جلا دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ حضرت ابراہیم سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں. جبرائیل آئے, حضرت ابراہیم سے پوچھا جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میں کچھ نہیں کہتا, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. جبرائیل بتاؤ میں جو آگ میں ڈالا گیا اللہ کو معلوم ہے؟ کہ ہاں معلوم ہے. بس جب اللہ کو معلوم ہے تو مجھے کچھ نہیں کہنا. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا, میں تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. تو یہ جذبہ انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو